المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تو چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں۔ میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ بھسم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ ختم کر دے گی۔ وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی۔ سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم جوانی گزار کر آئے ہو کہاں گزاری، اپنی زندگی گزار کر آئے ہو کہاں گزاری ہے، سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے۔ کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا، میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا۔ قیامت کے دن کی پریشانیوں کو جو ہوگا دیکھا جائے گا، جہنم کے عذابوں کو جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں یوم حشر کی باتیں صدا ہلکی سمجھتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری رحمت تیری بخشش یہی بس ایک سہارا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھولتی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ معزز حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ایک بیماری جو عام طور پر گھر گھر کے اندر پائی جا رہی ہے، برتھ ڈے منانا، اس کے متعلق آپ کے سامنے گزشتہ جمعے بات کی گئی۔ آج کا عنوان حقوق العباد کے متعلق ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ نماز کا چھوڑنا یہ حقوق اللہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ حقوق اللہ ہے، زنا کرنا یہ حقوق اللہ ہے، شراب پینا یہ حقوق اللہ ہے۔ انسان جب شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ حقوق العباد بندوں کے معاملے، بندوں کے حقوق، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کے دل کو ایذا پہنچائی، ایک شخص نے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائی،
ایک شخص نے دوسرے انسان کا مال چھینا، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا وہ انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، اگر ایک بندے نے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچائی، ایک بندے نے دوسرے کے دل کو ایذا پہنچائی، دوسرے کے مال کو چھینا، دوسرے کو ستایا، دوسرے کو پریشان کیا، دوسرے کا ناحق زمین کو چھینا، دوسرے کے ناحق مال کو چھینا، تو میرے بھائیو یہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ۔ انسان صبح سے لے کر شام تک سجدے کے اندر پڑا رہے، اللہ سے معافیا مانگتا رہے، رات سے لے کر صبح تک سجدے کے اندر پڑا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ رب العزت اس وقت تک اس کی یہ گناہ معاف نہیں کریں گے کہ جس کا اس نے دل دکھایا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بندوں کے مسئلے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو اس وقت باتیں کہی جائیں، ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر آمنہ کے لال، آمنہ کے لختی جگر، آمنہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جو دوسروں کی دیکھ بھالی کر رہا ہو۔ ایک پڑوس کے اندر ایک ہندو رہتا ہے، ایک پڑوس کے اندر سکھ رہتا ہے، ایک پڑوس کے اندر عیسائی رہتا ہے، ایک پڑوس کے اندر کافر رہتا ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، یہ مسلمان اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے نہ صبح کے وقت کوڑا اکٹھا کرتا ہے، نہ ہی اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی بات پہنچاتا ہے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کے سینے کو چھلنی کیا جائے۔ وہ غیر مسلم، وہ کافر اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہے، مامون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے تو سب سے بہترین انسان وہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، حقیقت میں وہ مسلمان ہے۔ ہم اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، ایک بھائی اپنے بھائی کو ستا رہا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو پریشان کر رہا ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی مامون نہیں ہے، اس کا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھول گئے، ہم دوسروں کو ستا رہے ہیں، ہم دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم پڑوس میں رہتے ہوئے دوسرے کے ہم دل کو چھلنی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اس کی دوسرے مسلمان، دوسرے انسان محفوظ رہیں، لیکن ہم آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، آگے چلتے جائیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کے دباؤ میں دوسرے کمزور کو دبا لیتے ہیں، دوسرے کمزور کو ہم پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو کتا کہا ہوگا، کسی کو کمینہ کہا ہوگا، کسی پڑوسی کو ستایا ہوگا، میرے بھائیوں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ مفلس کون شخص ہے میری امت کے اندر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، غریب شخص، مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر خوب نیکیاں ہوں، خوب نمازیں ہوں، خوب روزی رکھے ہوں، خوب نفلوں کا اہتمام کیا ہو، لیکن آئے اس حالت میں کہ اس نے دنیا کے اندر
किसी का माल छीना होगा, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी के दिल को छलनी क्या होगा, किसी को कुत्ता कहा होगा, किसी को कमीना कहा होगा, किसी को नाहक सताया होगा, किसी का माल छीना होगा, किसी की जमीन पर कब्जा क्या होगा, किसी की नाहक जमीन छीनी होगी। अब ये बंदा कि जिसके इनाम आमाल के अंदर खूब नमाजें थी, खूब रोजे थे, खूब नफले नमाजें थी, लेकिन आया इस हालत में दुनिया के अंदर एक दूसरे के दिल को तकलीफ पहुंचाई थी, एक दूसरे का माल नाहक छीना था, एक दूसरे की जमीन पर नाहक कब्जा किया था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को बुलाएंगे, हक वालों की लाइनें खड़ी हुई हैं, वो भी खड़ा है, जिसको कुत्ता कहा था वो भी खड़ा है, जिसको मजाक के अंदर कमीना कहा था वो भी खड़ा है, कि जिसको मजाक के अंदर खिंजीर कहा था वो भी खड़ा है, कि जिसको मजाक के अंदर गधा कहा था वो भी खड़ा है उस लाइन के अंदर, कि जिसकी 1 इंच जमीन पर नाहक कब्जा किया था वो भी खड़ा है, कि जिसके पैसे छीन लिए थे वो भी खड़ा है, कि जिसका माल छीन लिया था। हुकूक वालों की लाइनें लगी हुई है। अब इस बंदे के नामाए आमाल के अंदर नेकियों का खूब अंबार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अब नेकियां उनको दे रहे हैं जिनका माल छीना था, जिनको नाहक सताया था, जिनके दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियां उनको दे रहे हैं। गर्ज ये कि जितने ये नेकियां लेकर आया था तमाम नेकियां खत्म हो चुकी, अभी हक वाले बाकी हैं, अभी वो बंदा भी बाकी है जिसका गिरबान पकड़ा था, वो बंदा भी बाकी है कि जिसको गाली दी थी, वो बंदा भी बाकी है कि जिसकी बुराई की थी, वो बंदा भी बाकी है कि जिसकी चुगलखोरी करके आपस में लड़ाइयां करा दी थी, भाई भाइयों की लड़ाई करा दी थी, वो बंदा भी अभी बाकी है कि जिसने एक दूसरे की चुगलखोरी करके आपस में लड़ा दिया था, रिश्तेदारियों को खत्म करा दिया था, ताल्लुक खत्म करा दिए थे, वो लाइन के अंदर भी खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, उनके गुनाहों को इस बंदे के नामे आमाल के अंदर डाला जाएगा, उन हुकूक वालों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और इस बंदे को जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का गरीब शख्स ये है। मेरे भाइयों, अगर हमने किसी की बुराई की होगी, हमने किसी की चुगलखोरी की होगी, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी के दिल को अगर हमने ईजा पहुंचाई होगी, तो मेरे भाइयों ये वो गुनाह है कि जिसको अल्लाह भी उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसके दिल को हमने तकलीफ पहुंचाई, जिसका माल छीना, जिसकी बुराई की। आज कोई मजलिस ऐसी खाली होगी शायद कि जिस मजलिस के अंदर गीबत ना की जाती हो और इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, गीबत करना आज आम हो चुका है और अफसोस तो यह है कि इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। तो मेरे भाइयों याद रख लेना, अगर हम किसी को सताएंगे, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे, किसी की बुराई करेंगे, तो मेरे भाइयों ये वो गुनाह है कि जब तक वो बंदा माफ ना करते अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा के सामने मुतवज्जे हुए, खाने काबा को मुखातब करके कहा, ए काबा यकीनन तू इज्जत के काबिल है, ए खाने काबा तू यकीनन एहतराम के काबिल है। खाने काबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होकर फरमा रहे हैं, ए खाने काबा यकीनन तू इज्जत के काबिल है, यकीनन तू एहतराम के काबिल है, लेकिन ए काबा हुर्मतुल मुमिनी अरजहु मिन हुर्मतिल काबा, ए काबा एक ईमान वाले की इज्जत, एक ईमान वाले का एहतराम तेरी इज्जत के मुकाबले में बड़ा हुआ है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए काबा तुझको गिरा दिया जाए इतना बड़ा जुर्म नहीं है। खाने काबा जिसकी जानिब तमाम मुसलमान रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब होकर यह फरमा रहे हैं, ए काबा तू इज्जत के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, ए काबा तू एहतराम के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ए काबा एक ईमान वाले की इज्जत तेरी इज्जत से बड़ी हुई है। हुर्मतुल मुमिनी अरजहु मिन हुर्मतिल काबा, मोमिन की इज्जत काबतुल्लाह की इज्जत से भी बड़ी हुई। ए काबा तुझको गिरा दिया जाए, तुझको ढा दिया जाए, इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचाना है। जितना बड़ा जुर्म किसी मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचाना है। मेरे भाई, हम गिरबान के अंदर मुंह झांक कर देखें कि हमने कितने लोगों का दिल दुखाया है। सफर कर रहे हैं,
ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے میرے بھائیوں کتنے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنے لوگوں کی ہم نے برائی کی ہوں گی، کتنے لوگوں کے ہم نے چغلخوری کی ہوں گی، کتنے لوگوں کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسلام نے جو ہم کو سبق سکھایا ہے وہ یہ سکھایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو نفع پہنچائے، اور وہی بہترین انسان ہے جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے اعمال اچھے تھے، مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اعمال اچھے تھے، مسلمانوں کی زندگیاں بالکل اچھی تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے اندر تھی، تو میرے بھائیوں ان مکانات کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، ان پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے میں گزار دی۔ آپ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، اس کو مکان بیچنے کی حاجت پیش آئی، اس نے کسی دوسرے سے رابطہ کیا، مجھے اپنا مکان بیچنا ہے، تو اس نے اپنے مکان کی قیمت 2000 دینار رکھی۔ لوگوں نے کہا اے شخص، 2000 دینار آپ کے مکان کی قیمت نہیں ہے، آپ کے مکان کی قیمت صرف 1000 دینار ہے، 1000 دینار جو ایکسٹرا آپ دے رہے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ہوئی قیمت ہے۔ وہ یہودی کیا کہتا ہے؟ وہ یہودی کا جواب سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے مکان کی قیمت 1000 دینار کی قیمت کے برابر ہے، لیکن 1000 دینار ایکسٹرا قیمت وہ اس لیے ہے کہ تم کو ایک مسلمان عالم کا پڑوس مل رہا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو دوسرے کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، جو دوسرے کے دل کو چھلنی نہیں کرتا ہے، جو دوسروں کی برائیاں نہیں کرتا ہے، جو دوسروں کی چغلخوری نہیں کرتا ہے، تم کو ایسے مسلمان کا پڑوس مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے اعمال اچھے تھے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا تھے، تو میرے بھائیوں پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے حقیقت میں پکا سچا مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ عزم کریں ہمارے ہاتھ، ہمارے زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بہت ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنے آہستہ آہستہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں اور آپ ننگے پاؤں بھی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے عائشہ، آپ سوئی ہوئی تھی اور میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہوں، میں اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہوں اور اس لیے میں ننگے پیر ہوں کہ کہیں اگر میں چپل پہن لیتا اور میں تیز قدم رکھتا تو کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، آپ نے اپنے غلام جن کا نام ہے حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان سے کہا کہ اچھا آج ہم جو گشت کریں گے، آج شہر کے اندر کا گشت نہ کریں بلکہ شہر سے باہر کا گشت کریں گے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا بہت اچھا، ٹھیک ہے، باہر کا گشت کر لیں گے۔ رات کے بعد آپ گشت کرنے کے لیے باہر گئے، دیکھا کیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بڑا مایوس ہے، یوں لگ رہا ہے کہ کسی فکر میں ہو،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا بھائی میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں بتائیے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، بس آپ چلی جائیے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں آخر مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے کام آئے، لہٰذا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے، تو آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیں گے؟ کہا بالکل۔ اندر سے کچھ آواز ایسی آ رہی تھی جیسے عورت درد کی حالت میں ہو، درد آ رہے یعنی درد کی شکایت کر رہی تھی، ایسی آواز جیسے درد میں انسان اوہو کوئی کرتا ہے، اس طرح آواز اندر سے آ رہی تھی۔ تو اس وقت اس آدمی نے کہا کہ اصل میں میری بیوی حاملہ ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، یہاں کوئی لیڈیز ہے نہیں جو میری بیوی کے کام آ جائے، تو اس لیے میں باہر بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی میری اس بیوی کی مدد کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابھی پتا نہیں تھا اس کو کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اس کو کوئی پتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا ایک نیکی ہے، اگر آپ جانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چل دیجئے گا۔ لیکن وہ بیوی بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، وہ بھی راتوں رات جنگل کے اندر گئیں۔ آپ نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے گا، آپ کی بیوی اندر چلی گئی۔ حضرت عمر وہیں بیٹھے ہوئے اس شخص سے باتیں کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی، اے امیر المؤمنین آپ اپنے دوست کو حکم کر دیجئے گا کہ آپ کو خوشی ہے۔ جب وہ اندر سے یہ آواز دیتی ہیں آپ کی بیوی کہ اے امیر المؤمنین آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے گا، تو وہ شخص ایک طرح سے چونک جاتا اور کہتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کہا ہاں میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے وقت کے خلیفہ، وقت کے امیر المؤمنین آپ میرے ساتھ اس سادگی کے ساتھ، اور آپ نے مجھے بتایا تک بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی اس میں سادگی کی کوئی بات نہیں، ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے حقیقت میں ایمان والی پہچان کہ ہمارے ہاتھ سے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہمارے جسم سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لسٹ بنائی معذور حضرات کی، نام لکھا ہوا یہ شخص، یہ بوڑھا، آگے ان کا ایڈریس کہاں پر ہے، آگے ان کی خدمت کرنے والا کون بندہ ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ پوری لسٹ تھی ناموں کی کہ یہ بندہ کون، اس کا ایڈریس، اس کی خدمت کرنے والا، یہ پوری لسٹ۔ ایک نیچے ایک اماں کا نام لکھا ہوا تھا، بوڑھی اماں کا نام لکھا ہوا تھا، آگے ایڈریس تو لکھا ہوا تھا لیکن ان کی خدمت کرنے والا کون ہے یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے لیکن ان کی خدمت کرنے والا کون ہے یہ نہیں لکھا ہوا، لہٰذا ان کی خدمت کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ واقعہ سننے کا ہے، توجہ دیجئے گا، باقی سننے کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جو لسٹ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب میرا بھی دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس لیے آپ توجہ دیں گی تو انشاءاللہ میرا دماغ بھی ایک طرح سے ہی چلتا رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چلو ان کی خدمت کرنے کے لیے میں ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس اماں کے گھر پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اماں پردے کی حالت میں نکل کر آئیں۔ جب اماں باہر نکل کر آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا اماں میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے پوچھا بیٹا ایک شخص آیا ہوا تھا، اس نے میری خدمت کر لی ہے، وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ اچھا خدمت کیا ہوا کرتی تھی؟ جو سمندروں سے پانی لایا جاتا تھا، گھر کے اندر جھاڑو لگائی جاتی تھی، ان اماں کے کپڑے دھوئے جاتے تھے، یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ اماں نے کہہ دیا ایک شخص آیا تھا وہ خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران تھے کہ فجر کے وقت کون ایسا بندہ ہے جو خدمت کر کے چلا گیا۔ اگلے دن آپ بہت ہی سویرا اماں کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے اماں نکل کر آتی ہے۔ اماں سے آپ کہتے ہیں اماں میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں پھر یہی جواب دیتی ہیں ایک شخص آیا تھا وہ میری خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت
उमर बड़े हैरान कि अम्मा जान इतनी सवेरे कौन खिदमत करके चला गया। अम्मा जान कहती हैं मैंने उससे कभी नाम पूछा नहीं, कभी उसने मुझे बताया नहीं। जब वो आता है वो कह देता है अम्मा आप पर्दा कर लीजिएगा, मैं अंदर पर्दे के अंदर चली जाती हूँ। वो घर के काम काज करके चला जाता है और कह देता है अम्मा पर्दा खत्म हो चुका, आप बाहर आ जाइएगा, मैं जा रहा हूँ। ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे कभी बताया। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज के बाद आप अम्मा के घर के करीब बैठ जाते हैं। रात का वक्त गुजर रहा है, कोई शख्स नहीं आया। इतना वक्त गुजर चुका, लोग सो चुके थे, लोग मीठी नींद में आराम कर रहे थे, अभी भी कोई शख्स नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद आप एक शख्स को आते हुए देखते हैं जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कदम को उठा रहा है। हजरत उमर ने देखा एक शख्स आ रहा है, कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठा रहा है। जब वो हजरत उमर के करीब आता है, हजरत उमर उससे पूछते हैं मन अंता, आप कौन हैं? तो अंदर से आवाज दी जाती है, वो आवाज देते हैं अना अबू बकर, कि मैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हूँ। हजरत उमर बड़े हैरान हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप खिदमत करने के लिए इन अम्मा की आप आते हैं? और हजरत खैरियत तो हैं, आपके कदमों के अंदर चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है, आपका मामला ठीक तो है, खैरियत तो है। उस वक्त हजरत अबू बकर बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं भाई उमर ये रात का वक्त आराम का वक्त है, मजदूर हजरात होते हैं, इस वक्त लोग मीठी नींद सो चुके हैं। अगर मैं चप्पल पहनकर आता या जूती पहनकर आता तो कहीं उन कदमों की आहट से लोगों की आंखें ना खुल जाएं, इसलिए मैं जूते चप्पल पहनकर नहीं आया। ये है असल में इस्लाम ईमानी अलामत कि मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाए। इसलिए आज हम ये अज़म करें हम ना किसी की बुराई करें, ना किसी के दिल को दुखाएंगे, ना किसी की चुगलखोरी करेंगे, ना किसी की नाहक जमीन पर कब्जा, ना किसी का नाहक माल, और ना ही हम किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाएंगे। हमारे हाथ से हमारी जबान से ना हमारा कोई भाई पड़ोसी भाई भी, हम चाहे पड़ोस के अंदर हिंदू सिख ईसाई किसी भी धर्म का रहने वाला हमारे पड़ोस के अंदर क्यों न रहता हो, हम उसको भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।